جی جناب، یقین آپ نے اس ٹریک کو انجوائے کیا ہوگا. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور پروگرام ہے جناب ایک زبردست نازیہ حسن کو ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ان کی برسی پر. اور آج ہم ان کی جتنا بھی کام ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میں ہوں آر جے محمد آصف اور میرے ساتھ ہیں زوبی علی. جی زوبی، کیا گفتگو کریں گی آپ؟ مزید کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میں آصف ایک چیز یہ بتاؤں کہ یہ قربانی فلم سے پہلے ہی جی یہ ایک بچوں کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، کلیوں کی مالا، سہیل رانا جی، کا پروگرام ہوتا تھا. صحیح صحیح یہ دونوں بہن بھائی اس میں آیا کرتے تھے. صحیح ہے. تو آغاز دیکھا جائے وہیں سے ہی سٹارٹ ہوا ہے گانے کا. صحیح. اور نازیہ کی والدہ کا ایک میں نے انٹرویو پڑھا تھا کہ نازیہ جب 3 سال کی تھی تو گنگناتی تھی. تو نازیہ کی والدہ نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اس کو مجھے لگتا گانے کا شوق ہے، یہ وہ گنگناتی ہے. تو آپ کا شوق تو بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. صحیح صحیح. پھر یہ کہ صرف گانا نہیں، گانے کے ساتھ جو ان کا تعلیمی کیریئر ہے وہ بڑا شاندار ہے. لاء کیا ہوا تھا، وکیل تھی وہ جی اپنے جی پروفیشن کے لحاظ جی سے. جی LLB کیا تھا، اور وہ بھی لندن جی سے کیا تھا، لندن سے یونیورسٹی سے جی LLB کی ڈگری حاصل کی تھی انہوں نے. اقوام متحدہ کی رکن بھی تھیں یہ. اور جی ہاں. بچوں سے بڑی محبت تھی، بچوں کے لیے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. اور جی ان ہاں. کا نازیہ حسن فاؤنڈیشن بھی ہے ابھی جو ہے. اور نازیہ حسن فاؤنڈیشن بھی انہوں نے ہے. شادی بھی کی 30 مارچ 1995 میں. وہ کراچی کے بزنس مین تھے مرزا اشتیاق بیگ سے ان کی شادی ہوئی. جی اور اس کے بعد شادی کے بعد مسائل اور مشکلات بھری، مطلب یہ تھے ان کے مسائل تھوڑے بڑھنے شروع ہو گئے شادی کے بعد نا. اور اپنی موت سے 3 ماہ قبل جو ہے نا انہوں نے طلاق دے دی تھی اشتیاق بیگ صاحب نے ان کو. تو یہ پھر کورٹ میں بھی کافی ان کی پرسنل زندگی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اتنا تو بڑی زیادہ تلخ تھی، ہاں مشکل تھی. مشکل رہی ہے. ان کا آئی تھنک ایک بیٹا ہے ان کے پاس، ان کا ایریز بیگ. ہاں ایرس بیگ، بالکل ان کے بیٹے ہیں جو کہ ان کے اپنے والد کے پاس رہتے ہیں. اور اس کے نہیں بعد والد کے پاس نہیں رہتے، یہ اپنی نانی کے پاس رہتے ہیں لندن میں. اچھا نانی کے پاس رہتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو. ہے. جی آگے آپ اور کچھ کہہ رہے نازیہ حسن کی تو شخصیت بڑی دلکش تھی. اچھا. اور اوپر سے سادگی بہت تھی. نازیہ کے فیشن میں کوئی ولگیرٹی نہیں تھی، جی ہاں، نازیہ میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ ان کے گیٹ اپ کو دیکھیں، ان کے پہناوے کو دیکھیں تو ایک بہت ہی مشرقی ڈیسنٹ پرسنالٹی. پہناوا ہوا کرتا تھا. مشرقی شلوار قمیض بھی ہے تو بڑا اس کے اندر بڑی کہنی چاہیے کہ بہت ڈھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کر ہاں لے کر ڈھکا آنا. چھپا فیشن ہاں ہوا فیشن ہوا کرتا تھا. کرتا تھا. اور اچھا مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، اگر ہوں اگر ہوں بہت جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور جو ان کو ٹی ہوں وی پہ دیکھتے ہیں، جنہوں نے ان کو ریئل دیکھا ہے، یہ ہوں بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں ہاں میں نے بہت تعریف بائی سنی ہے، بائی کاش فیس. کہ میں بھی ہاں دیکھ سکتی. ہاں جنہوں نے ان کو ریئل میں دیکھا ہے یہ واقعی بہت خوبصورت تھی. اور 35 سال کی عمر تو آئی تھنک کچھ بھی نہیں تھی. جی لیکن کچھ بھی نہیں. لیکن اس شادی کے بعد بچے کے بعد بھی اتنی ہی پیاری اور اتنی زبردست یہ خاتون جو تھیں اپنے انتقال تک رہی ہیں. ان کی پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں 19 بھی فرق نہیں آیا کینسر ہونے کے بعد بھی. بالکل. اور نازیہ کمپیئرنگ بھی بہت اچھی کرتی تھی. ایک پروگرام ہوگا جس میں نازیہ نے کمپیئرنگ بھی کی ہے. تو نازیہ میں بہت خوبیاں تھیں. ہاں بالکل بالکل جی بالکل. اور کہنا چاہیے کہ یہ دونوں بہن بھائی نے اپنے اس کیریئر کا آغاز کیا. اور اگر آپ دیکھیں نا 80 سے لے کے اور آئی تھنک 95 تک تو 15 سال لگ بھگ ہیں. ان 15 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے میوزک کا لیول لوگوں میں سننے کا جوش، اور ان کو زیادہ لوگ سنا کرتے تھے. اس کے بعد بینڈ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا نا وہ ان دونوں کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 80 کے بعد یہ جب دونوں بہن بھائی آئے اس کے بعد بینڈ کا کانسیپٹ آیا میوزک کے اندر کہ جناب جنید جمشید کا بالکل. بینڈ آ گیا. پھر اس کے علاوہ جناب فیوجن آ گیا. تو پھر اس کے بعد دوسرے بینڈ آ گئے. تو بینڈ بھی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ان کے بعد ہی آئے سارے. اور بڑا پروموٹ کیا ہے نازیہ نے ہاں موسیقی کو. وہ چاہتی تھی کہ نیا کوئی ٹیلنٹ آئے، صحیح کہہ رہی بجائے ہیں. یہ کہ وہ اس سے کوئی جیلس ہو کہ نہیں
نہیں انہوں نے بہت پرموٹ کیا. انہوں نے یہ تک کوشش کی ہے کہ اس میں نئے لوگوں کو لایا جائے. اور چونکہ اصل میں ان کے پاس ٹائم کم تھا, اگر تھوڑا سا ان کو ٹائم ملتا تو شاید کوئی اکیڈمی یا اس طرح کے لوگوں کو وہ ٹرین کرتی ہیں اور مزید کچھ نہ کچھ ضرور ہاں ہوتا. اس طرح کے لوگ یہ جو ہے اور اپنے یہ ضرور ہے کہ بچوں کے لیے کام ضروری ہے کرتے. ہاں بچوں کے لیے ضرور کام. یہ بات تو ہے کیونکہ بچوں وہ جب کوئی بچہ پھول لے کے جو بچے کھڑے ہوتے ہیں وہ نازیہ کو بڑا دل دکھتا تھا, نازیہ کا, کہ یہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہے, جی 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 مطلب جی اتنی غربت ہے, یہ پڑھتے نہیں ہیں. بالکل بالکل. لیکن اچھا نازیہ کی زندگی اتنی مختصر ہے ہاں کہ اچھا کچھ مزے کرنا چاہتی تھی مزے نازیہ کی بھی. بات, ہاں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوشل ورک بھی کافی کرتی تھی نازیہ حسن. اگر جی آپ دیکھیں نا بالکل سوشل ورک جو تھی, بالکل. اور انہوں نے ایک دفعہ پاکستان کا جو علاقہ ہے تھر کا علاقہ ہے تھر پارکر, وہاں کی بچوں کے لیے وہاں پہ ہاں فنڈ اکٹھا کیا, کھلونے. کام کرنے شروع کیے کہ وہاں کے بچوں کے لیے کھلونے دیے انہیں بڑی تعداد میں. اسکول وہ کہتے ہیں کہ اسکول یہ جائیں, اتنے بیماری میں وہاں لوگ پریشانی میں ہیں, یا ان کا علاج کیا جائے, ان بچے جو ہے وہ پڑھائے جائیں, ان کو اچھی تعلیم دی جائے, اچھا انہیں ایک ماحول فراہم کیا جائے. تو اس کے لیے بھی بڑا انہوں نے کام کیا ہے نا, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی وہ اپنے ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کام کرنے میں بڑی مصروف رہی ہیں. تو جناب ایک اور ٹریک سنواتے ہیں آپ کو نازیہ حسن کی آواز میں, اور آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. یوٹیوب پر آپ لوگ ہماری گفتگو سنیں گے, لیکن اس وقت جو لوگ ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں اس ٹریک کو سنیے, انجوائے کیجیے, ہمارے ساتھ رہیے گا.